تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ سوچتی ہوں کیا کرنا ہے۔ پاگل مت بن، تم یہاں آؤ گے تو ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، تو بس وہیں پر میرا انتظار کرو، میں کسی بھی طرح 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی۔ ہاں ہاں، جب کہہ رہی ہوں آ جاؤں گی تو پھر تم میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا ٹھیک ہے، فون رکھو، سوچتی ہوں کیا کرنا ہے۔ فون بند کرتے ہی تانیہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ آج اسے اپنے ہی کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی جو اس کا سب سے فیورٹ تھا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں ڈیڈ؟ آپ یہ سب کچھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کر رہے۔ کوئی اپنی اکلوتی اولاد کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے؟ لیکن میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، اتنی آسانی سے تو ہار نہیں مانوں گی۔ ایک تو یہ اتنا بھاری جوڑا، اس کو پہن کر تو میں 2 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ گھر سے باہر کیسے جاؤں گی؟ ایک نظر اس نے خود کو دیکھا تھا، سفید رنگ کا خوبصورت سا نکاح کا جوڑا پہنے وہ بالکل تیار تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس سڑیل انسان سے تو ہرگز نکاح نہیں کروں گی، پھر اس کے لیے چاہے مجھے ڈیڈ کے خلاف جا کر گھر ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، مگر کم از کم اس انسان سے تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ تانیہ نے مشکل سے اپنا بھاری لباس سنبھالا تھا، خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا ارادہ گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلنے کا تھا۔ اوف اللہ، شکر ہے کسی نے باہر آتے نہیں دیکھا۔ اب میں آرام سے یہاں سے جا سکتی ہوں، ڈیڈ کو بعد میں منا لوں گی، آخر وہ کتنے دن ناراض رہیں گے۔ گھر کے پچھلے دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اس کے ہاتھ کو سختی سے تھام لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے گھر سے جانے کی؟ نکاح تو ہو لینے تو، اس کے بعد میں خود تمہیں رخصت کرا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اگر یہی بات میں تم سے پوچھوں کہ تم یہاں کر رہی ہو کیا، تو پھر کیوں؟ میرا گھر ہے، میری مرضی، جہاں مرضی جاؤں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ بالکل، میں مانتا ہوں کہ یہ تمہارا گھر ہے اور تم جہاں بھی چاہے جا سکتی ہو، لیکن فی الحال تم گھر سے باہر جانے والی تھی۔ بلکہ 1 منٹ، بلکہ اپنے نکاح والے دن تم گھر سے بھاگنے والی تھی، ہے نا؟ شاہزین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا، سر سے پاؤں تک اسے دیکھ رہا تھا، جو نکاح کے جوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاں، میں گھر سے بھاگنے والی تھی کیونکہ مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا۔ آ گئی سمجھ؟ اب ہٹو میرے راستے سے۔ تانیہ نے غصے سے اسے جواب دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، جب شاہزین نے اسے بازو سے کھینچ کر دوبارہ اپنے سامنے کیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ نکاح طے ہوا تھا لیکن ابھی ہوا نہیں، جو اس طرح سے حق جتا رہے ہو۔ چھوڑو میرا بازو، نہیں کرنا مجھے تم سے نکاح۔ نکاح تو اب ہو کر رہے گا، پھر چاہے تم اپنی مرضی سے کرو یا زبردستی، کیونکہ اتنے لوگوں کے سامنے میں تمہیں اپنی عزت کا تماشا بننے تو ہرگز نہیں دوں گا۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے، ایک لڑکی تمہارے سامنے کھڑی تمہارے منہ پر انکار کر رہی ہے، لیکن تم پھر بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو۔ ذرا سی بھی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے تم میں، یا پھر کوئی اور لڑکی شادی کے لیے مانتی نہیں؟ اسی لیے سوچا کیوں نہ جب مل رہی ہے اسی سے زبردستی ہی صحیح نکاح کر لوں۔ تانیہ کی بات سن کر شاہزین کو جی بھر کر اس پر غصہ آیا تھا۔ دل تو کیا تھا کہ ابھی اس لڑکی کی اکڑ ٹھکانے لگا، لیکن فی الحال وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنے غصے کو ضبط کر گیا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھ لو، نکاح تو آج ہو کر رہے گا، اور اگر تم نے اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہزین اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ واپس لے جانے لگا۔ جنگلی انسان، چھوڑو میرا ہاتھ، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، تم چاہے کچھ بھی کر لو، زمین آسمان ایک کر لو، میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دو گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی؟ کبھی بھی نہیں، مجھے مرنا منظور ہے لیکن کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس کے مرنے والی بات سن کر شاہزین نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا، اور اس غصہ دیکھ کر تانیہ اب واقعی میں اس سے ڈر گئی تھی۔
بہت شوق ہے نا مرنے کا، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ نکاح ہو جائے، اس کے بعد تمہارا یہ شوق میں اپنے ہاتھوں سے پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر تم نے کوئی بھی تماشا کھڑا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ شاہزین اسی راستے سے اسے واپس لایا تھا اور اس کے کمرے کے باہر چھوڑ دیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ مہمانوں میں کسی کو بھی اس بات کی خبر ہو، خاص طور پر بلال صاحب کو اس بات کا پتہ چلے کہ ان کی بیٹی ان کے فیصلے سے خوش نہیں ہے اور گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ انہیں یہ بات معلوم ہوتی تو انہیں شدید دکھ پہنچتا، اسی لیے شاہزین نے کسی کو بتائے بغیر اسے واپس کمرے میں لا کر چھوڑ دیا تھا۔ کمرے کو لاک لگا کر وہ خود نیچے جا چکا تھا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اسے کیا لگتا ہے کہ ہر چیز کی طرح اب میری زندگی کو بھی خود کنٹرول میں کر لے گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ بہت شوق ہے نا اسے مجھ سے نکاح کرنے کا، اس کے بعد اسے ایسا ذلیل کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ پاگل جنگلی انسان، میں نے بھی تمہاری زندگی جہنم نہ بنائی تو میرا نام بھی تانیہ معراج نہیں۔ غصے سے اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ آہستہ آہستہ کر کے ہر چیز اتار کر پھینک دی تھی۔ نکاح سے پہلے اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، غصے میں ہی صحیح، تانیہ نے اس شخص کو قبول کر لیا تھا جسے وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور پھر راستہ بھی تو نہیں تھا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو مائی سن۔ بلال صاحب شاہزین کے گلے ملتے اسے مبارکباد دینے لگے۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تھا، خوشی سے مبارکباد وصول کی تھی۔ تم جانتے ہو شاہزین، تانیہ سے نکاح کر کے تم نے میری کتنی بڑی پریشانی ختم کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس کی ساری بدتمیزی کے باوجود بھی تم نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ سر یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی ہر ذمہ داری آج سے میری ذمہ داری ہے۔ آپ فکر مت کریں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہزین تو مجھ سے وعدہ کرو کبھی بھی میری بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ وہ تھوڑی غصے والی ہے، تھوڑی سی جذباتی ہے اور نہ سمجھ، لیکن دل کی بری نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے آہستہ آہستہ وہ سب کچھ سمجھ جائے گی تو سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پلیز اس کی بدتمیزی کو اگنور کر دیا کرو، میں خود بھی اس سے بات کر کے اسے سمجھاؤں گا۔ سر آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ تمہاری یہی بات تو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب کچھ سنبھال لو گے، اسی لیے تو میں نے تانیہ کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے۔ بلال صاحب نے شاہزین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مزید اس سے کچھ باتیں کر کے مہمانوں سے ملنے چلے گئے۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، کیا صلح کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ ڈیڈ، بات ناراض ہونے کی نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ زبردستی مجھے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا ہے جس میں میں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ ڈیڈ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، تو پھر میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میری مرضی کے خلاف کیوں کیا آپ نے؟ میری جان، میرا بچہ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کروں گا؟ مجھے نہیں معلوم ڈیڈ، لیکن یہ فیصلہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ شخص جس طرح کا آپ کو لگتا ہے ویسا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے اچھا بنتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ حقیقت میں کیسا ہے، کہ انتہائی مغرور، گھمنڈی اور جنگلی انسان ہے۔ وہ اپنے علاوہ اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم نے میرے کہنے پر نکاح کر لیا ہے تو کچھ دن میرے کہنے پر آزما کر دیکھ لو۔ دیکھو ابھی میں نے تمہاری رخصتی کا تو فیصلہ نہیں کیا، صرف نکاح ہوا ہے، تم یہیں رہو گی میرے پاس، جیسے چاہو اپنی زندگی جی سکتی ہو۔ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تم شاہزین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، کم از کم اسے تھوڑا وقت تو دو۔ آئی پرومس اگر بعد میں بھی تمہارا یہی فیصلہ ہوا، اگر مجھے بھی یہی لگا کہ شاہزین تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو میں خود اس نکاح کو ختم کروا دوں گا۔ ڈیڈ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر واقعی میں یہ ثابت کر دوں کہ شاہزین ویسا نہیں ہے جیسا آپ کے سامنے بنتا ہے، تو کیا آپ واقعی مجھے اس رشتے سے آزاد کروا دیں گے؟ بلال صاحب کو اپنی بیٹی کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ شاہزین جیسے ایک قابل اور اچھے انسان کو برا سمجھ رہی تھی، لیکن فی الحال اگر وہ اسے کچھ بھی سمجھاتے یا پھر شاہزین کی کوئی بھی اچھائی گنواتے
تو اسے یہی لگتا کہ اس کے ڈیڈ بدل گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، کیونکہ انہیں یہی لگتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ تانیہ سمجھ جائے گی، اسے شاہ زین کی اچھائیاں دکھائی دینے لگیں گی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والا وقت انہیں کس دوراہے پر لا کھڑا کر دے گا۔ سائم میری بات تو سنو یار، مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ وہ تمہیں کل سے کال کر رہی ہوں، تم میری کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات تو مجھے تم سے پوچھنی چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کل پوری رات میں تمہارا انتظار کرتا رہا، مجھے تم نے کہا تھا کہ تم آ جاؤ گی، لیکن تم نہیں آئی۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم اپنے ڈیڈ کے کہنے پر اس شخص سے نکاح کر لو گی۔ تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، تم نے نہ صرف میری ہی نہیں بلکہ میری محبت کی بھی توہین کی ہے، اور اب جب اس سے نکاح کر چکی ہو تو پھر اسی کے ساتھ رہو۔ اب میری ناراضگی سے تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے سائم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنی خوشی سے اس سے نکاح کیا ہے؟ یار تم میری بات سنو، کم از کم تم تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ سب کچھ پلان کے مطابق تھا، میں گھر سے نکلنے ہی والی تھی جب وہ جنگلی میرے سامنے آ گیا اور بنا پلان بیکار ہو گیا۔ میرے پاس نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں، یہ نکاح صرف ایک کاغذی رشتہ ہے جسے میں کبھی نہیں مانوں گی۔ اور تمہیں پتہ ہے، ڈیڈ نے خود مجھے کہا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر میں واقعی میں یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ شاہ زین ایک دھوکے باز انسان ہے، تو وہ خود اس رشتے کو ختم کروا دیں گے۔ میں کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی شادی کروں گی۔ تانیہ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تم سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں نے تم سے محبت کی ہے اور اس محبت کو ہمیشہ نبھاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ، میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تم فکر مت کرو، اس شاہ زین کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اب چھوڑو یہ سب، چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میں جانتا ہوں تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ سائم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ دونوں کینٹین کی طرف چل پڑے، جبکہ کسی نے یہ منظر بہت غصے سے دیکھا تھا۔ میرا پیچھا کرتے ہوئے تم یہاں تک بھی آ گئے؟ تم تو میری سوچ سے زیادہ چپکو نکلے۔ ایکسکیوز می، تمہیں لگتا ہے میں تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ شاہ زین اس کی بات کا جواب دے کر جانے لگا جب تانیہ نے دوبارہ سے اسے روک لیا۔ تو جاتے ہوئے میری غلط فہمی کو دور کر دو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم تو ایک آرمی آفیسر ہونا، تو پھر تمہارا یونیورسٹی میں کیا کام؟ میرا یہاں کیا کام ہے اور کیا نہیں، تمہیں اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس چھوٹے سے دماغ پر اتنا بوجھ مت ڈالو، پہلے یہ کسی کام کا نہیں ہے، جو تھوڑا بہت چلتا ہے اسے اپنی پڑھائی میں لگاؤ۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہاں میں تمہارے لیے نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ اس میں لگنے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں دیکھ لوں گی۔ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی بہت بڑے ہیرو ہو؟ بہت سمجھدار ہو یا دوسروں کو پاگل سمجھتے ہو؟ ہیرو کا تو نہیں معلوم، لیکن سمجھدار میں ضرور ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پاگل میں صرف ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو واقعی میں ہوتے ہیں۔ شاہ زین کی باتیں سن کر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ پھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا کام، مجھے کیا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے معاملات سے دور رہنا۔ تانیہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب شاہ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھے تمہاری کسی بھی ایکٹیویٹیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس سائم سے جتنا ہو سکے دور رہنا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ کہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ اس یونیورسٹی میں پروفیسر بن کر آئے ہیں تو وہی بن کر رہیں، زیادہ شوہر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی تمہارا شوہر بنا ہی کہاں ہوں، جب بن جاؤں گا تو پھر تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فی الحال میں نے جتنا کہا اس پر عمل کرنا۔ آج کے بعد وہ لڑکا مجھے تمہارے آس پاس دکھائی نہ دے، نہ ہی تم مجھ سے کوئی بات کرو گی۔ میں اپنی مرضی سے جینے والی انسان ہوں، تم مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ بہتر ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ میری حد کیا ہے یہ میں ابھی تمہیں بتانا نہیں چاہتا۔ شاہ زین نے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا، اتنا کہ ان دونوں کے درمیان ذرا بھی فاصلہ نہیں تھا۔
تانیہ بالکل اس کے سینے سے لگ کر کھڑی تھی۔ شاہزین نے اسے اس قدر سختی سے اپنے حصار میں لیا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ تو کیا خیال ہے مسز، دیکھنا چاہو کہ میری حد کہاں تک ہے؟ شاہزین نے چپ کر اس کے کان میں کہا، کیونکہ وہ مشکل سے اس کے سینے تک ہی آتی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، بہت برے ہو تم، بہت برے۔ شاہزین نے اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں یار اس ٹرپ کے لیے، میں نے سب کچھ پلان کر لیا ہے، ہم دونوں وہاں پر خوب انجوائے کریں گے اور زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی پلان کیا ہوا ہے۔ سائم کب سے اسے اپنے پلان بتا رہا تھا، جبکہ تانیہ تو خاموشی سے اس طرح بیٹھی تھی جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو تم؟ میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم جواب بھی نہیں دے رہی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کہیں نہیں، میں نے کہاں کھونا ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ اتنا سب کچھ جو کہہ چکا ہوں، تم نے تو میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ اچھا نا، سوری، ناراض مت ہو، بتاؤ نا کیا کہہ رہے تھے تم؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی کے ٹرپ میں ہم لوگ جائیں گے اور وہاں جا کر سارا وقت ایک ساتھ گزاریں گے۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ پلان کیا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، ساتھ ہی جائیں گے۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، مجھے ولید سے کچھ کام ہے، اس کے بعد پھر ہم دونوں بیٹھ کر ساری پلاننگ کریں گے۔ سائم اسے وہیں گراؤنڈ میں چھوڑ کر خود چلا گیا تھا۔ اللہ کرے وہ کھڑوس ہمارے ساتھ نہ جائے، اگر وہ چلا گیا تو سارا پلان فیل ہو جائے گا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسے جان چھڑانے کے لیے تو میں ٹرپ پر جا رہی ہوں تاکہ سکون سے کچھ دن وہاں گزاروں۔ مجھے یقین ہے وہ نہیں جائے گا، شکر ہے، کچھ دن ہی صحیح میں اپنی مرضی سے جیوں گی۔ تانیہ خوشی خوشی اپنی بک سمیٹ رہی تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے شاہزین پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی ملیحہ پر، جو بالکل اس کے ساتھ چپک کر چل رہی تھی اور دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ شاہزین نے جب سے اس یونیورسٹی میں آنا شروع کیا تھا، پہلے دن سے ہی ملیحہ کی اس میں دلچسپی تانیہ دیکھ چکی تھی، مگر آج حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شاہزین بھی اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنا فون نکال کر ان کی کچھ تصویریں بنائیں۔ آپ ڈیڈ کو دکھاؤں گی، وہ تو میری بات مانتے ہیں نا، بہت شریف اور اچھا سمجھتے ہیں اسے، اپنے لاڈلے کو۔ انہیں لگتا ہے کہ اس سے شریف انسان تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ جیسا نظر آتا ہے نا ویسا تو بالکل نہیں ہے، دھوکے باز انسان۔ یار اس دروازے کو کیا ہو گیا، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ سب لوگ چلے جائیں گے، میں یہیں رہ جاؤں گی۔ صاحب میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ایک تو یہ سگنل کا بھی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا، جب ضرورت ہوتی ہے تب ہوتے ہی نہیں۔ تانیہ اپنا فون ہاتھ میں پکڑے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا جس نے جانے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے اس سے کہا تھا کہ اس کے اوپر والی لیب میں سر طارق نے اسے بلایا ہے، انہیں ٹرپ کے حوالے سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اور جب وہ اس لیب میں آئی تھی تو یہاں کوئی نہیں تھا، مگر جیسے ہی وہ واپس جانے لگی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس بھی چلے گئے اور میں کیا اسی لیب میں بند رہوں گی؟ اللہ جی پلیز میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکالیں۔ یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تو اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی جس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کیا کروں، سگنل بھی تو نہیں آ رہا ہے کہ دروازہ بھی نہیں کھل رہا۔ 5 منٹ مسلسل کوشش کرنے کے بعد آخر کار ایک کونے میں بیٹھ کر وہ رونے لگی تھی۔ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی تھوڑی سی کسی چیز پر خوش ہوتی ہوں کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ تانیہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک سے لیب کا دروازہ کھل گیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ ارے مس تانیہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو یونیورسٹی کے ساتھ ٹرپ پر جانا تھا، تو آپ اس لیب میں کیا کر رہی ہیں؟ وہی دروازہ کسی نے… ایک منٹ یہ سب کچھ کہیں تم نے تو نہیں کیا جان بوجھ کر کہ میں ٹرپ پر نہ جا سکوں؟ تم نے اس لڑکی کو بھیجا تھا مجھے یہاں بلانے کے لیے، ورنہ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت دماغ تمہارے پاس ہے۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم نا انتہائی گھٹیا انسان، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ برے۔ میری ذرا سی خوشی تم سے برداشت نہ ہوئی۔ یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو؟ میری ہر خوشی مجھ سے چھین لو گے؟ لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میرا نام بھی تانیہ معراج ہے۔
اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کرنے والوں کو میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتی۔ اچھی بات ہے، معاف کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تانیہ نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا تھا، باہر کی طرف بھاگی۔ ارے آرام سے جاؤ، اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ ویسے بھی اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ گاڑی جا چکی ہے۔ تانیہ نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا تھا، یہ جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا ایک لمحہ بھی سکون سے خوش نہیں رہنے دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم میرے ساتھ چلو، میں بھی وہیں جا رہا ہوں اپنی گاڑی میں۔ بہت بہت شکریہ، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے کا۔ ایسے اچھا ہے کہ میں گھر واپس چلی جاؤں۔ ایز یو وش، جیسے تمہارا دل کرے ویسے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تمہیں گھر واپس جانا چاہیے۔ لڑکیوں کا اس طرح ٹرپ پر جانا مجھے ویسے بھی کچھ خاص پسند نہیں۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں گی جو تمہیں اچھا لگتا ہے اور وہ نہیں کروں گی جو تمہیں ناپسند ہے؟ میں نے کب ایسا کہا کہ تم وہی کرو گی جو مجھے اچھا لگتا ہے؟ میں نے تو تمہیں خود کہا ہے کہ ساتھ چلنے کے لیے، لیکن تم خود جانے کے لیے راضی نہیں ہو۔ تمہیں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ تانیہ غصے سے یونیورسٹی کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ بس تو واقعی ہی جا چکی تھی اور سائم اس پر اسے جی بھر کر غصہ تھا، بجائے اس کے کہ وہ گاڑی سے باہر نکل کر اسے تلاش کرتا۔ وہ اکیلا ہی چلا گیا تھا، اسے یہیں چھوڑ گیا تھا۔ اگر میں گھر چلی گئی تو وہ کھڑوس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ میں ٹرپ پر نہ جاؤں۔ اسی لیے تو اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور سائم، اس نے بھی تو میرے لیے سرپرائز پلان کیا تھا ٹرپ پر۔ تب مجھے ہر حال میں جانا ہے تاکہ اس سڑیل کو مزید جلا سکوں۔ جب سے میری زندگی میں آیا ہے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ لیکن جاؤں گی کیسے؟ میرے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو، آفر ابھی بھی برقرار ہے۔ اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو تو چل سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تانیہ نے ایک نظر پاس کھڑی گاڑی کو دیکھا اور اس کی بات کا جواب نہ دے کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر شاہزین کا دل کیا تھا کہ وہ کھل کر قہقہا لگائے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو وہ میڈم پھر سے ناراض ہو جاتی۔ اسی لیے خاموشی سے وہ بھی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے اس نے شاہزین سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا، اسلام آباد سے مری تک جانا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اس طرح سے نکلی تھی جیسے کسی نے اسے یہاں زبردستی بٹھایا تھا اور فوراً ہی اپنے گروپ کے ساتھ مل گئی۔ تم کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر؟ میں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ بس انتظار ہی کرتے رہے، اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر دیکھ ہی لوں۔ مجھے وہاں چھوڑ کر خود یہاں پہنچ گئے۔ یار، مجھے یہ لگا تھا کہ شاید تم نے جانے کا پلان کینسل کر دیا ہے اور تم آئی ہی نہیں، اسی لیے میں وہاں نہیں رکا۔ ہاں، اور تم میرے بغیر اکیلے ہی یہاں انجوائے کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں صاحب؟ اچھا نا یار، غصہ تو مت کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس کھڑوس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ کیونکہ اس کے ساتھ آنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میرے لیے سرپرائز پلان کیا ہے۔ اگر میں نہ آتی تو تم پھر سے ناراض ہو جاتے، اسی لیے مجبوری میں انہی کے ساتھ آنا پڑا، کیونکہ یہ بھی ادھر ہی آ رہے تھے۔ اچھا چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، اب تو تم آ گئی ہو، اب خوب انجوائے کریں گے۔ پورا دن ہی سب لوگوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ شاہزین کی نظریں مسلسل تانیہ پر تھیں جو سارا وقت سائم کے ساتھ ہی تھی۔ جی بھر کر غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا سائم کو کہیں غائب کر دے، لیکن فی الحال ایسا کرنا بھی ممکن نہیں تھا، جبکہ تانیہ کی نظریں بھی اسی پر تھیں جو دیکھ تو اسے رہا تھا لیکن گھوم پھر ملیحہ کے ساتھ رہا تھا۔ پورا وقت ملیحہ اس کے ساتھ ایسے چپکی رہی جیسے ان دونوں کے بیچ میں کوئی بہت گہرا رشتہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تانیہ کو یہ بات بری لگ رہی تھی۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ مجھے کیا، جس کے ساتھ مرضی گھومے پھرے، میرا اس سے کیا تعلق؟ ویسے تو اتنا اچھا بنتا ہے، بابت اس کی اچھائی کی اور شرافت کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے۔ واپس جا کر بتاؤں گی انہیں ایک ایک بات کہ ان کا لاڈلا کتنا شریف ہے، اور اس ملیحہ کو بھی ایک لمحے کو سکون نہیں جس طرح سے چپک رہی ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی چیئر لفٹ سے نیچے اترے، تانیہ کا سر چکرانے لگا۔ اس نے پاس کھڑی لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہزین اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے ملیحہ سے اپنا بازو چھڑوایا اور تانیہ کی طرف بھاگا، اس کے پہلے کہ وہ
نیچے گرتی شاہزین نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سائم اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور اسے دیکھ کر فوراً اس کی طرف آیا۔ ارے کیا ہوا تانیہ، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا تمہیں؟ وہ ٹھیک ہے اور میں دیکھ لوں گا اسے، آپ سب لوگ جائیں اور جا کر اپنا اپنا کام کریں۔ سارے اسٹوڈنٹس جو دیکھ کر جمع ہوئے تھے دوبارہ سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں شاہزین سر، اس کا خیال رکھ لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ آپ آئیں نا میرے ساتھ، وہ دیکھیں وہاں پر کتنا اچھا ویو ہے، ہم وہاں چلتے ہیں۔ ملیحہ شاہزین کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا اس کی طبیعت خراب ہے اور میں اسے چھوڑ کر تمہارے ساتھ چل پڑوں؟ مجھے باقی لوگوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے، یہاں کے سارے اسٹوڈنٹس میری ذمہ داری ہے اور ان کا خیال رکھنا میری رسپانسبلٹی ہے۔ شاہزین نے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، اسے گاڑی میں بٹھا کر پانی پلایا۔ ملیحہ غصے سے جا چکی تھی۔ سائم بھی شاہزین کے غصے کی وجہ سے ان کے پیچھے نہیں گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہزین نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے تو وہ اتنی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ شاہزین باقی سب ٹیچرز کو بتا کر اسے ہوٹل واپس لے آیا تھا۔ اسے اس کے روم میں چھوڑ کر کچھ دیر وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر نے اسے دوا دی تھی جس کی وجہ سے وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ شاہزین کو جب یقین ہوا کہ وہ ٹھیک ہے، پرسکون ہو کر سو رہی ہے، تو وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیسی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، میں تو تمہارے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن وہ سر شاہزین ہے نا، انہوں نے تو مجھے تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ اچھا چھوڑو ساری باتوں کو، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ بس اب جلدی سے تم ہوٹل کے باہر آ جاؤ، پھر ہم دونوں یہاں سے اکٹھے جائیں گے۔ سائم آج جانا ضروری ہے کیا؟ میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ یار تانیہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ پلان کیا ہے اور تم عین وقت پر انکار کر رہی ہو۔ میری ساری محنت بیکار جائے گی جو میں پچھلے 2 دن سے کر رہا تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر تم نہیں آنا چاہتی تو اچھا اس طرح ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ تم 10 منٹ مجھے دو، میں اچھے سے تیار ہو کر آتی ہوں۔ اب اس طرح تو اٹھ کر نہیں جا سکتی نا؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اچھے سے تیار ہو کر آنا، چاہے تم آدھا گھنٹہ لے لو، میں تمہارا یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ اور ہاں، میری بات سنو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے نا رات کو اکیلے ہوٹل سے نکلنا الاؤ نہیں ہے، کسی کو پتہ چلا تو کوئی بھی تمہیں آنے نہیں دے گا، اسی لیے بنا کسی کو بتائے بس خاموشی سے نکل آؤ۔ ہاں مجھے سب کچھ اچھے سے پتہ ہے، تم فکر مت کرو، 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ تانیہ نے اپنا فیوریٹ ریڈ کلر کا فراک نکالا تھا، اسے پہن کر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ زیادہ میک اپ تو اس سے کبھی بھی پسند نہیں تھا، بس ہلکی سی لپسٹک لگا کر ہی اس کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ اپنی شال لے کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ سائم کہاں چلا گیا؟ میں نے اسے کہا بھی تھا یہیں رک کر میرا انتظار کرنا، کتنا اندھیرا ہے، کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ تانیہ جیسے ہی ہوٹل کے پچھلے حصے میں پہنچی تھی، وہاں کافی اندھیرا تھا۔ سائم تو اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے پرس سے موبائل نکال کر سائم کو کال کرتی، کسی نے پیچھے سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور زبردستی اسے اٹھا کر لے جانے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن سامنے والا شخص کافی مضبوط اور طاقتور تھا، جس پر اس کی کسی مزاحمت کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہ وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا سکتی تھی، کیونکہ اس شخص نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسے اسی طرح سے اٹھائے ہوئے واپس لے جانے لگا۔ تانیہ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہے، مگر جیسے ہی وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے تو اس شخص کو دیکھ کر اسے جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ شاہزین اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ تم اس شخص سے دور رہو گی؟ کہا تھا نا میں نے، میری ایک بار کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جی تو چاہ رہا ہے کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں، باقی ساری زندگی ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھی رہو۔ تمہیں کیا لگا تھا سب لوگوں کو بنا بتائے خاموشی سے یہاں سے نکلو گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ جانتی کیا ہو اس شخص کے بارے میں؟ ذرا سی بھی عقل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر ہے بھی یا نہیں؟ وہ شخص تمہیں رات کے اندھیرے میں کہیں بھی لے جاتا اور تم اس کے ساتھ چل پڑتی۔ شاہزین کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ گھوم رہا تھا کہ اگر آج وقت پر وہ نہ پہنچتا تو سائم جانے اسے کہاں لے جاتا۔
شاہزین کا غصہ دیکھ کر تانیہ بھی ڈر گئی، لیکن پھر ہمت کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جہاں بھی جاؤں، جس کے ساتھ مرضی جاؤں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ واقعی میں کون ہوتا ہوں تم سے پوچھنے والا؟ نکاح میں ہو تم میرے، زبردستی کا نکاح، جس کے لیے میں نے پہلے ہی دن انکار کر دیا تھا۔ میں سائم سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ڈیڈ کو پتہ نہیں تم میں کیا نظر آیا، جنہوں نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ خود تم جو مرضی کرو، خود پورا دن اس ملیحہ کے ساتھ گھومتے رہے۔ اس وقت خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی لڑکی تمہارے نکاح میں ہے، اور اب جب میں سائم سے ملنے جا رہی ہوں تو اب نکاح یاد آ گیا۔ میری بات الگ ہے، میں خود اس سے ملنے نہیں گیا۔ وہ دن کا وقت تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، اور تم ایک لڑکی ہو، اور لڑکی ہو کر رات کو کسی انجان لڑکے سے ملنے جا رہی تھی بنا کچھ سوچے سمجھے۔ وہ میرے لیے انجان نہیں ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور اچھا لڑکا ہے، تمہاری طرح جھوٹا اور دھوکے باز نہیں۔ بابا کو جا کر ساری اصلیت بتاؤں گی کہ تم جس طرح کے نظر آتے ہو نا، ویسے بالکل بھی نہیں ہو۔ ملیحہ کے علاوہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ، بس اپنی بکواس بند رکھو۔ اب اگر تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ دروازہ کھولے، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ یہ دروازہ تو اب صبح سے پہلے نہیں کھلے گا، اسی لیے بیکار کوشش کرنے کے بجائے خاموشی سے سو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ ایک انجان شخص کو رات کو اندھیرے میں ملنے جا سکتی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہ سکتی؟ شوہر نہیں ہے آپ میرے، صرف نکاح ہوا ہے جو بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ شوہر بننے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ شاہزین نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، میں ڈیڈ کو بتاؤں گی کہ تم نے زبردستی مجھے اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ شوق سے بتانا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ سائم مسلسل تانیہ کو کال کر رہا تھا۔ تانیہ اپنا موبائل نکال کر کال اٹھانے ہی لگی تھی جب شاہزین نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر آف کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا فون واپس کرو، مجھے اپنے کمرے میں کسی قسم کی ڈسٹربنس پسند نہیں۔ یہ سونے کا وقت ہے، صبح بات کر لینا، آپ خاموشی سے جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا نا، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی، مجھے میرے کمرے میں جانے دو، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ دروازہ صبح سے پہلے نہیں کھلے گا، اسی لیے اپنی انرجی ویسٹ مت کرو اور خاموشی سے سو جاؤ۔ شاہزین نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی تھی۔ یہ شرٹ کیوں اتاری ہے تم نے؟ پہنو اسے، شرم نہیں آتی ایک لڑکی کے سامنے یہ سب کرتے ہوئے؟ پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایسے نیند نہیں آتی، دوسری بات یہ کہ سامنے کھڑی لڑکی میری بیوی ہے، اور بیوی سے کیسی شرم؟ شاہزین اس کے قریب سے گزرتا ہوا ساری لائٹس آف کر کے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ تانیہ وہیں کھڑی حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی صوفہ بھی نہیں تھا جہاں پر وہ سو جاتی، صرف 2 چیئرز تھی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ یہ اتنا بڑا بیڈ کیا نظر نہیں آ رہا؟ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ بیڈ شیئر نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کھڑی رہو یہیں پر، جب تھک جاؤ تو چیئر پر بیٹھ جانا۔ شاہزین نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بدتمیز جنگلی انسان، کوئی ایسے کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ واپس جا کر سب کچھ ڈیڈ کو بتاؤں گی۔ 10 منٹ کھڑے رہنے پر ہی اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی۔ ایک تو اتنی سردی تھی اور اوپر سے پہلے سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نیند بھی آ رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے آ کر بیڈ کے دوسری طرف لیٹ گئی۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاہزین سو گیا ہے۔ ابھی وہ آ کر لیٹی ہی تھی جب شاہزین نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ جان بوجھ کر کیا ہے نا تم نے یہ سب؟ جان بوجھ کر مجھے اپنے کمرے میں لائے ہو نا؟ چپ کر کے سو جاؤ۔ تم جو کچھ سوچ رہی ہو فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ تانیہ کی لاکھ مزاحمت کرنے پر بھی شاہزین نے اسے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ بہت ہی تھک ہار کر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی سب لوگوں نے واپس جانے کے لیے اپنی اپنی تیاری شروع کر دی تھی۔ تانیہ اور سائم کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ سائم صبح ہوتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ جا چکا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میں پوری رات آپ کا انتظار کرتی رہی لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ میرے خیال میں مس ملیحہ کہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے نہ کہ باتیں کرنے کے لیے۔ سوتے تو ہم روز ہی ہیں، لیکن ایسے لمحے تو کبھی کبھی ملتے ہیں نا،
اور پھر جب کوئی ایسا انسان جس سے آپ کو محبت ہو وہ آپ کے قریب ہو تو رات اور بھی حسین اور خوبصورت بن جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے شاہ زین کی آنکھوں کے سامنے رات کا منظر آیا تھا جب تانیہ گہری نیند سو گئی تھی اور وہ کافی دیر اسے اسی طرح سے سوتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ وہ پل اور وہ لمحہ واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ مجھے ان سب باتوں کا نہیں پتا، فی الحال ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی گاڑی میں۔ وہ کیا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ بس میں اتنا رش ہوتا ہے اور سب لوگ کس قدر شور کرتے ہیں، میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اسی لیے آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ میں اپنی پیکنگ کر کے آ جائیں، مجھے انتظار کرنا بالکل بھی پسند نہیں۔ شاہ زین تانیہ کی وجہ سے مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سائم صبح ہی اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہے، اسی لیے اس نے اسے یونیورسٹی کی بس میں جانے دیا۔ سب اسٹوڈنٹ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب تانیہ کی نظر شاہ زین اور ملیحہ پر گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ملیحہ اپنا بیگ لے کر شاہ زین کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ شاہ زین نے بھی دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ تانیہ یہ سب دیکھ کر خاموشی سے اپنی یونیورسٹی کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کتنا دوغلا اور جھوٹا انسان ہے یہ، رات کو ایسے شو کر رہا تھا جیسے میں اس کے لیے بہت اہم ہوں۔ میں ہی پاگل اور بیوقوف ہوں جو سچ سمجھ رہی تھی۔ ایسا انسان کسی ایک شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیسے ملیحہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ نہیں سوچا مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ نہیں سمجھا۔ تانیہ کے دل میں جو تھوڑی بہت جذبات شاہ زین کو لے کر آئے تھے، صبح ہوتے ہی اسے ملیحہ کے ساتھ جاتا دیکھ کر سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب وہ شخص اپنی مرضی سے زندگی جی رہا تھا تو پھر وہ کیوں اس کی مرضی سے زندگی گزارے؟ اسے بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا پورا حق تھا، اور اب سوچ لیا تھا کہ وہ اپنا حق لے کر رہے گی۔ میں اب کسی بہکاوے میں نہیں آؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہت ہو گیا یہ کھیل، اب صرف تباہی ہوگی، وہ بھی تانیہ معراج کے ہاتھوں۔ کہتے ہی وہ ٹھان چکی تھی۔ رات شاہ زین گھر آیا تو پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ تانیہ اس کے آنے سے پہلے ہی سوتی بنتی روم لاکڈ ہو گئی تھی۔ وہ روم میں آیا۔ خیریت ہے یہ مس پٹاخہ، اتنی جلدی سو گئی؟ شاہ زین نے اپنا کوٹ اتارتے بیٹھ کر رخ کیا تھا جہاں وہ نازک دوشیزہ دنیا جہاں سے بیگانی نیند میں گم تھی۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے تم صرف تانیہ معراج تھی، مگر اب تم تانیہ شاہ زین ہو۔ تم سے جڑی ہر مصیبت کو مجھ سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ کہتے وہ ہولے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا دور ہوا۔ اگلا دن روشن تھا پر تانیہ کا موڈ بری طرح آف تھا۔ وہ جو عزم کر چکی تھی کہ کسی بھی قیمت پر پورا کرنا تھا، شاہ زین کی بے وفائی نے تانیہ کو مزید باغی کر دیا تھا۔ تانیہ اور شاہ زین بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے تھے جب بلال معراج انہیں آتے دکھائی دیے۔ واہ، میرے بچے تو کافی انجوائے کر رہے ہیں ناشتہ، بلال صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیتے کہا تھا۔ جی انکل، بس آج اسپیشل کچھ بنا نہیں سکا، صرف ٹرکش آملیٹ اور کچھ پراٹھے، آپ بھی انجوائے کریں۔ شاہ زین مؤدب انداز میں بولا، نہیں، میں بس اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ یہ کہتے وہ تانیہ کے ساتھ آ بیٹھے۔ ٹھیک ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، کیسی لگ رہی ہوں بابا؟ آپ چاہیں تو کوئی اور فرمان سنا سکتے ہیں، میں سر جھکا کر مان لوں گی۔ کہتے ہی تانیہ کی آواز بھیگ گئی، میری جان، میرا فیصلہ تمہارے لیے بہترین تھا، ایک دن تم خود کہو گی۔ شاہ زین وہاں سے جا چکا تھا، وہ ان باپ بیٹی کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بس کریں، وہ شخص مجھ سے وفا نہیں نبھا سکا، ساری زندگی رشتہ کیا نبھائے گا؟ وہ رو پڑی تھی۔ تم غلط بیانی سے کام مت لو، وہ میرا ہونہار بچہ ہے، کبھی دغا نہیں کر سکتا۔ بلال معراج نرمی سے بولے، مجھے نہیں رہنا اس روبوٹ انسان کے ساتھ، وہ کہیں سے بھی میرے قابل نہیں ہے، میں جلدی اس سے خلا لے لوں گی۔ آپ نے خود کہا تھا اگر میں سمجھوتا نہ کر سکی تو آپ مجھے اس رشتے سے آزاد کرائیں گے۔ تانیہ کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، وہ اپنی راہ چن چکی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تمہیں اپنے ہر لفظ کا ہر جانہ ادا کرنا پڑے۔ زندگی ہر کسی کو اپنی غلطی سدھارنے کا موقع نہیں دیتی، سنبھل جاؤ کسی بڑے نقصان سے پہلے، پر میں تمہیں اب مزید یہ حماقت نہیں کرنے دوں گی، بہت جلد تمہاری رخصتی ہوگی۔ کہتے وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے تانیہ صدمے میں تھی، جو کچھ ہوا وہ کم تھا کیا؟ جب یہ رخصتی کا توق، وہ کسی بھی قیمت پر یہ قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ یہ شام کا ٹائم تھا۔ تانیہ اس وقت شہر کے مشہور کیفے میں موجود تھے جہاں ٹیبل کے اس پار سائم موجود تھا۔ سائم، ڈیڈی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ نکاح کی طرح زبردستی رخصتی کر دیں گے۔
میں کبھی بھی شاہزین کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ جو بھی تھا، یہ شخص اس کی اولین چاہت تھا جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ تم سٹریس مت لو تانی، میں جانتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے انکل رخصتی کا دن فائنل کریں، تمہیں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر میرے پاس آنا ہوگا، پر دھیان رہے تمہارے وہاں سے نکلنے کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تم آسانی سے اس میٹل پیس سے خلا لے سکتی ہو۔ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہو، تم اپنی مرضی کے مطابق اپنے من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو۔ میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ سائم پورا منصوبہ ترتیب دیتے تانیہ کے ہوش اڑا چکا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرے ڈیڈ، ان کو کیا جواب دوں گی؟ وہ کیسے یہ سب برداشت کریں گے؟ ان کو تو یہی لگے گا نا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہے۔ تانیہ نے اسے کہانی کا دوسرا پہلو دکھایا۔ او پلیز تانیہ، بچوں کی طرح برتاؤ کرنا بند کرو۔ یہ نیا دور ہے، انکل کبھی تمہیں اور مجھے ایک نہیں ہونے دیں گے۔ جو کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے، بعد میں انہیں منا لیں گے۔ سائم نے ایک اور جواز پیش کیا۔ کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد بالآخر وہ مان ہی گئی۔ یہی ایک آخری راستہ تھا اپنی محبت کو پانے کا۔ وہ شاہزین کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جو اس پر ہر جگہ صرف پابندی لگانے کو موجود تھا۔ آج تک اس کے ساتھ وہ تعلق بنا ہی نہیں پائی تھی کہ اس رشتے کو مان دے پاتی۔ تانیہ گھر آ کر بھی سوچ میں گم رہی۔ اپنی پیکنگ وہ کر چکی تھی، پر دل میں ایک ڈر بھی تھا، کچھ کھونے کا۔ ایک خالی پن سا اسے لے وجود میں گھیراؤ کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کیفیت سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ اوف تانیہ، شاید تو زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ ڈیڈ کو منا لوں گی میں، اس نے خود کلامی کرتے گھڑی پر نگاہیں دوڑائیں جو 11 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتی، اپنا تمام ضروری سامان پرس میں ڈالتی، وہاں سے نکل آئی تھی۔ پر دانیہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ گھر ہی نہیں، وہ شاہزین کو بھی کھونے جا رہی ہے۔ باہر موجود گارڈ کو چکما دے کر وہ کب نکلی کچھ ہوش نہ رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس گھر کو دیکھا، پر تمام خیالات چھٹک کر آگے بڑھ گئی جہاں سائم اپنی گاڑی لیے پہلے ہی کھڑا تھا۔ جلدی بیٹھو، کوئی دیکھ لے گا، جانتی ہو نا ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کیے بولا۔ تانیہ نے ایک آخری الوداعی نگاہ اپنے گھر پر ڈالتے سیٹ پر براجمان ہوتے آنکھیں موند لی تھیں۔ دل کا ایک کونا ویران ہوا تھا۔ سائم اسے اپنے پرانے فلیٹ پر لایا تھا، جو شہر سے کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ تانیہ جو گھر سے نکلتے وقت پہلے ہی بے چین تھی، اتنا عجیب گھر دیکھ کر مزید پریشان ہوئی۔ سائم، یہ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ ہم تو تمہارے گھر جانے والے تھے نا، انکل آنٹی کے پاس، تانیہ نے متعجب آواز میں پوچھا۔ نو بیبی، میں پاگل ہوں جو تم جیسی لڑکی کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا، جو اپنے باپ کی عزت پیروں تلے رون دے، شوہر کے گھر سے راتوں رات ایک غیر مرد کے لیے بھاگ آئے۔ کل کو کیا پتا میرے گھر سے بھی بھاگ جاؤ۔ سائم نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ساری رودات سنائی تھی، جبکہ اس کو تمام باتیں سن کر تانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، مانو کسی نے سفیدی ہی ملتی ہو۔ سائم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو محبت کرتے ہو نا مجھ سے، تو یہ سب کیا ہے؟ تم مذاق کر رہے ہو نا، بولو، جھوٹ کہا تھا تم نے یہ ساری باتیں؟ وہ بہتی آنکھوں سے بولتی اپنا آپ سنبھال نہیں پا رہی تھی، جسم میں واضح لرزش تھی، مانو کسی نے روح ہی کھینچ لی ہو۔ جسٹ شٹ اپ یو فولش گرل، اب تم یہی مرو گی تب تک جب تک وہ 2 کوڑی کا آفیسر ہماری جان نہیں چھوڑ دیتا۔ جانتی ہے وہ بیچارہ تو شروع ہی سے اچھا تھا، انصاف کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نے ہی تمہیں گمراہ کیا، اس کے خلاف استعمال کیا، اور تم اتنی بیوقوف تھی کہ میرے بہکاوے میں آ گئی۔ سو کالڈ محبت کے چلتے میری ہر بات آنکھ بند کر کے مانتی رہی۔ جانتی ہو اصل میں مجھے تم سے نہیں، صرف اپنے کام سے مطلب ہے۔ شاہزین کو بہت مزہ آتا ہے نا لوگوں کو برباد کرنے میں، اب میں اسے اسی کی بیوی کے ہاتھوں برباد کروں گا۔ تمہاری حالت دیکھ کر وہ پل پل مرے گا جیسے میں تڑپا ہوں۔ میرا مال تمہارے شوہر نے ضبط کروایا، یونی میں بھی ہر طرح سے ہمارا کام ٹھپ کروا دیا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ سائم مرزا کیا چیز ہے۔ مرو گی تم یہیں، اور اسے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سائم آج تمام رازوں سے پردہ اٹھاتا تانیہ کو بے موت مار گیا تھا۔ سیاہ چہرہ اتنا بدصورت ہوگا تانیہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے رہ رہ کر معراج صاحب کی باتیں، شاہزین کا ہر بار
اسے مصیبت سے بچانا، اس کا ڈھال بن کر کھڑے ہونا شدت سے یاد آیا تھا۔ یہ کون سی قیامت برپا کرتی تھی سائم مرزا نے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود کچھ نہیں دیکھ پائی تھی۔ نہیں سائم مرزا، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہارے لیے اپنا کو چھوڑا، اپنا آپ ختم کیا، اور تم نے میرے جذبات کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ میرا رب تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم نے جو کرنا تھا کر چکے، پر یاد رکھنا شاہ زین نے مجھ سے دشمنی میں بھی عقیدت نبھائی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب جب وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے تو اتنی آسانی سے اپنی ملکیت سے دستبردار ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ تم پر قہر بن کر ٹوٹے گا، وہ یاد رکھنا۔ تانیہ زخمی شیرنی بنی غرائی تھی جب اس کی باتوں پر سائم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیا تھا۔ دھوکے بازوں کے ساتھ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ تم کتنی پارسا ہو جانتا ہوں میں۔ رہی بات تمہارے شوہر کی تو وہ تمہاری خاک تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ سائم مرزا کی قید ہے، یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کہتا وہ فلیٹ میں لاک کرتا جا چکا تھا۔ پیچھے تانیہ اور اس کے پچھتاوے تھے، آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھر رہے تھے۔ آج شاہ زین اس کے آنسو چننے کو موجود نہیں تھا، اور حقیقت کا یہ رخ اتنا بھیانک نکلے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شاہ زین اس کہانی میں اس کا محافظ بنا کر بھیجا گیا تھا، جس کا حصار محفوظ پناہگاہ تھی، پر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا آشیانہ اجاڑ بیٹھی تھی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ڈیڈ؟ شاہ زین میں کیسے آپ کی نظروں کا سامنا کروں گی؟ کیوں ہوا میرے ساتھ یہ سب؟ وہ پھوٹ کر روتی خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اس کی آواز پر دوڑ کر آنے والے دور ہو چکے تھے، اس کی تکلیف پر تڑپنے والوں کو بے آسرا چھوڑ آئی تھی۔ سسکتے ہونے پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ درد کی ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، جب صبر آ جائے تو ہر حیثیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ شاہ زین پاگلوں کی طرح تانیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بلال صاحب تو ہمت ہار چکے تھے۔ آج تانیہ کو غائب ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ شاہ زین پورے گھر کی CCTV فوٹیج نہیں نکال پایا تھا۔ سب بلینک تھا۔ جو بھی تھا اس نے سارا کام پوری پلاننگ کے ساتھ کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف تانیہ کو یہاں سے نکالنا نہیں، بلکہ کچھ اور بھی تھا، جسے شاہ زین اپنی صلاحیتوں سے بہت جلد سامنے لانے والا تھا۔ شاہ زین سرخ آنکھیں لیے اس وقت بلال صاحب کے مقابل کھڑا تھا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو سائم؟ اس کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ برا صحیح پر اتنا نہیں گر سکتا۔ انہوں نے جیسے خود کو دلاسا دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا میری فطرت، میں جھوٹ اور فریب کی کوئی جگہ نہیں۔ میں ایک آفیسر ہوں اور میری آنکھوں سے کچھ اوجھل نہیں۔ سائم مرزا ہی ان سب کے پیچھے ہے، پر مین ٹارگٹ آپ کی بیٹی نہیں، میں ہوں۔ وہ تانیہ کے ذریعے مجھے تڑپانا چاہتا ہے۔ اب میں اسے اپنے انداز میں تڑپنے کے درست معنی ہر زاویے سے سمجھاؤں گا، پر آپ سے معذرت خواہ ہوں، بخشوں گا آپ کی بیٹی کو بھی نہیں۔ انہوں نے میرے اعتبار کا ہی نہیں، میرا بھی قتل کیا ہے۔ مجھے ہر طرح کی باس پرس کرنے کا حق ہے ان سے۔ آپ اس بار بیچ میں نہیں آئیں گے۔ یہ کہتا وہ بنا بلال صاحب کی بات سنے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا، سائم کو اس کی اصلی پہچان بتانے۔ بلال معراج کو اس کے ارادوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ شاہ زین کو بہت وقت سے جانتے تھے، بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کے نام سے کانپ اٹھتا تھا، اور اب یقیناً سائم مرزا اپنی آخری وقت نزدیک سے دیکھنے والا تھا۔ شاہ زین گاڑی میں سوار کسی لوکیشن کو ٹریس کر رہا تھا۔ آج اس انجان لڑکی کا چیپٹر بھی وہ کلوز کر چکا تھا۔ وہ سائم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کے گینگ کی مکمل شاہ زین کے قبضے میں تھی، سوائے سائم کے وہ سوچ میں ڈوبا ہوا گاڑی چلا رہا تھا جب فون رنگ ہوا۔ اس نے بنا دیکھے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ جب دوسری جانب سے آتی آوازوں پر وہ سانس تک روک گیا۔ شاہ مجھے بچا لے، مجھے نہیں مرنا، آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے نہیں جانا کہیں، یہ مجھے ہرٹ کر ہے شاہ۔ تانیہ کی بلکتی آواز سن کر وہ مضبوط توانا مرد تڑپ سا گیا۔ تانیہ، شاہ کی زندگی کہاں ہو تم؟ شاہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ بے قراری کے عالم میں بول رہا تھا۔ جب سائم کا قہقہہ سنائی دیا، مسٹر آرمی مین، بہت شوق ہے نا یونی کی لڑکیوں کو بچانے کا، ان کے ہی لیے میرا دھندا برباد کیا ہے نا تم نے، اب اپنی پیاری سی منکوہا کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔
ورنہ اس کا انجام بھی انہیں لوٹی پٹی لڑکیوں کی طرح ہوگا۔ سائم کال کاٹ چکا تھا، پر شاہزین اب تک ساکت تھا، جیسے کسی نے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو، پر وہ ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کرتے اس بلڈنگ کی طرف موڑی تھی جہاں کی لوکیشن سکرین پر شو ہو رہی تھی۔ 15 منٹ میں وہ فلیٹ کے سامنے تھا۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا، تانیہ کا وہ پینڈنٹ جو زبردستی اسے پہنا چکا تھا آج اس کی زندگی کے لیے مددگار ثابت ہوا تھا۔ شاہزین کی ٹیم چاروں طرف سے گھیراؤ کر چکی تھی۔ فلیٹ کے آس پاس کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ شاہزین نے سامنے سے جانے کے بجائے پیچھے کے راستے کا انتخاب کیا۔ اس کی ٹریننگ میں یہ سب عام تھا، پر سائم اس بار غلط انسان سے الجھ چکا تھا۔ شاہزین نے فلیٹ کی ونڈو سے جھانکتے پورے گھر کا معائنہ کیا تھا، جہاں سائم مرزا بڑے سے کاؤچ پر کروفر سے بیٹھا، اجڑی بکھری تانیہ کو کرسی پر باندھے اس کی بے بسی سے ہز اٹھاتا مسکرا رہا تھا۔ شاہزین نے سرخ آنکھیں میچ کر کھولی۔ تانیہ کی حالت نے لہو میں شرارے دوڑا دیے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے سائم کی ٹانگ پر فائر کیا۔ وہ درد سے دوہرا ہوتا آنکھیں پھاڑے اپنے ساتھ ہوئی واردات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دگنی تیزی سے شاہزین اس پر پے در پہ وار کرتا اسے ادموا کر چکا تھا۔ سائم زخمی حال میں پڑا کرا رہا تھا۔ شاہزین نے اب کی بار سرخ نظریں اس لڑکی کی جانب اٹھائی تھی جس نے ان 3 دنوں میں اس کی جان سولی پر اٹکا دی تھی۔ وہ چین کا سانس تک نہیں لے پایا تھا۔ ہو گیا گھر سے بھاگنے کا شوق پورا؟ اس گھونچو کے ساتھ جانا تھا تو مجھے کہہ دیتی، میں خود چھوڑنے آتا اس لومڑی کی آنکھوں۔ دیکھیے حرکت پر یقین کر لیا، پر اپنے شوہر کی آنکھوں میں محبت نہیں دکھائی دی۔ شاہزین اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد کرتے طنزیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے جس سے شدید ناراضگی کی بو آ رہی تھی۔ تانیہ اس کے سامنے دیکھتی بکھر کر اس کے کشادہ سینے سے آ لگی، اتنی تیزی سے کہ وہ سانس تک روک گیا۔ اس لڑکی کا خود سے قریب آنا ایک معجزہ ہی تھا۔ تانیہ اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے بیتے دنوں کا غم غلط کر رہی تھی۔ شاہزین نے بھی اسے حوصلہ دیتے خود سے لگایا تھا، جو سب وہ ان گزرے دنوں میں دیکھ چکی تھی۔ اس کی نازک حالت گواہ تھی۔ ٹیم کے اندر آتے ہی شاہزین نے اسے خود سے دور کرتے آفیسرز کو سائم کو اریسٹ کراتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ نام مرد ہوتے ہیں وہ، نام کے مرد کو عورت کے وجود پر بساط بچھائیں۔ حوصلہ تھا تو مردانگی دکھاتے۔ عورت ذات کسی کے بدلے کے لیے نہیں بنی، عقیدت کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو عورت آج کمزور ہے تم پر قہر بن کر ٹوٹ سکتی ہے کبھی۔ اپنی بہن کو ایسے دیکھ پانے کا حوصلہ ہو تو دوبارہ کسی شریف گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنا، کیونکہ تمہاری جوانی کا ہر گناہ مکافات عمل بن کر تمہارے گھر تک ضرور آئے گا۔ شاہزین کڑے لفظوں میں اسے اس کا تاریک چہرہ آئینے میں دکھا گیا۔ سائم مرزا میں نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت باقی نہ تھی۔ شاہزین تانیہ کو لیے گھر آیا تھا۔ راستے میں دونوں کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ بلال صاحب نے کسی معصوم پھول کی طرح بیٹی کو سینے سے لگایا تھا جو روتے ہوئے بار بار ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ بلال صاحب نے دور کھڑے شاہزین کو بھی اپنے پاس بلاتے دوسرے بازو کے حصار میں لیا تھا۔ شاہزین میری بیٹی نادان ہے، تم محافظ ہو، اس کی غلطی معاف کر دو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ بلال صاحب نے التجا کی تھی۔ وہ کسی طور شاہزین کو تانیہ سے دور نہیں جاتے دیکھ سکتے تھے۔ وہ لڑکا کھرا سونا تھا۔ پلیز شاہ مجھے معاف، تانیہ بات مکمل کرتی کہ شاہزین نے اسے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اپنے ہونے کا مان بخشا تھا۔ سارے گلے دور ہو گئے تھے، رشتوں پر جمی گرد ہٹ گئی تھی۔ منظر بارش کے پہلے قطرے کی طرح شفاف تھا۔ تانیہ نے اپنی محبت سے شاہزین کے دل میں وہ مقام حاصل کیا تھا کہ وہ اسے اپنی سلطنت کی ملکہ بنا بیٹھا تھا۔ خوشیوں نے دونوں کی محبت کا رنگ دوبالا کر دیا۔ چاہت کے پھول چاروں طرف اپنی بہار بکھیرتے ان لمحات کو طویل کر گئے۔ رشتے میں گنجائش ہونا بھی بہت سی تکالیف کا حل ثابت ہوتا ہے۔ یہی گنجائش شاہزین نے اپنے دل میں رکھی تھی، جس سے ان کا رشتہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔